ہاں، یہ سوال مجھ سے ہمارے محترم سعدان صاحب نے کیا ہے کہ مولانا یہ بتلائیے کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کن کن چیزوں کے ذریعے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو ان مسائل سے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، مرد و عورت کو جاننا اور اس سے واقف ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ ہمارے روزے صحیح طریقے سے گزر سکیں۔ سب سے پہلے میں تمام کے تمام ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی قدر کریں۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے، خود قرآن مقدس کے اندر رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی گئی اور احادیث مبارکہ کے اندر ہم سب کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک رحمت کا حصہ ہوتا ہے، ایک مغفرت کا حصہ ہوتا ہے اور ایک جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے کے 10 دن یہ رحمت والا عشرہ ہے اور بیچ کا عشرہ یہ مغفرت والا عشرہ اور آخر کا یہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا۔ اس کے علاوہ بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال میں اصل مدعے پہ آنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی نے روزہ رکھ لیا ہے، روزہ ہر ایک جو ہے بالغ مرد و عورت پر شریعت نے فرض کیا ہے، جو عاقل ہو، بالغ ہو، مرد مسلمان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک شخص پر شریعت نے روزے کو فرض کیا ہے۔ روزے کی حالت میں چند کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کام کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کسی نے جمع کر لیا، جمع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا، تو ہم بستری کرنے کے ساتھ روزہ تو گیا، اس کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارہ بھی لازم ہوگا، یعنی روزے کی قضا بھی کرے گا وہ بعد میں رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد، اور اس کا کفارہ بھی۔ کفارہ یہ ہے کہ یا تو لگاتار 60 روزے رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے، یا پھر 60 مسکینوں کے 2 وقت کے اوسطاً کھانے کی جو قیمت بنتی ہے اس کو صدقہ کرے۔ یہ ہے اگر جان بوجھ کر کے کسی نے روزے کی حالت میں کھا لیا یا پانی پی لیا یا اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا، تو ایسی صورتحال کے اندر اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی عذر ہو گیا، مثال کے طور پر آدمی نے روزہ رکھا اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ جو ہے ان کو دوا کھلانی پڑے گی، تو ظاہر بات ہے روزے کی حالت میں دوا کھا، اب چونکہ ایک مجبوری آ گئی ہے، اب ایسی مجبوری میں جو ہے دوا اگر کھا رہا ہے تو اس سے اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا بلکہ قضا واجب ہے۔ جو روزہ ٹوٹ گیا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، چونکہ ابھی بتلایا کہ بیمار پڑ گیا، اب بیمار پڑنے کی صورت میں ڈاکٹر نے کہا ان کو دوا کھانی پڑے گی، لیکن اگر صرف انجیکشن سے کام چل جائے، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن دوا کھانے کی ضرورت اگر پڑ رہی ہے تو ظاہر بات ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ جب ٹوٹ جائے گا تو اس میں چونکہ ایک عذر ہے بیماری، اس بیماری کے عذر کی بنیاد پر صرف قضا کرنا پڑے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے کچھ نوجوان یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بتلائیے ہم اگر خوشبو لگا لیں یا خوشبو والا تیل سر پر رکھ لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ایک بات جو ہے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، شریعت کا یہ صاف مسئلہ ہے، خوشبو لگا لیں یا خوشبو والا تیل لگا لیں، اس سے روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا، بلکہ یہ افضل طریقہ ہے کہ خوشبو لگا کر کے انسان رہے، خوشبو لگا کر کے انسان رہے، یہ تو افضل طریقہ ہے۔ ہاں البتہ جو ہے کانوں میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کانوں میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جائے. اور روزے کی حالت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے خام خواہ گالی بک رہا ہے، خام خواہ گالی بک رہا ہے، تو گالی مطلب گالی بکنا تو ویسے بھی شریعت میں جائز نہیں ہے کسی کو گالی دینا. اب جو ہے روزے کی حالت میں جو ہے کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی بک رہا ہے، تو اس سے روزہ مکروہ ہوگا. کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی چغل خوری کر رہا ہے، کسی کی برائی کر رہا ہے، لگائی بجھائی کا مطلب یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے روزے کی حالت میں، تو ان اعمال کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے. دیکھیے روزہ رکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو، ہمارا دل جو ہے اللہ کی معرفت سے منور ہو، اللہ کے نور سے منور ہو، اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. جو ہم روزے کی حالت میں ان خرافات میں لگیں گے یا موبائل میں مثال کے طور پر ہم کوئی الٹی سیدھی چیز اگر روزے کی حالت میں دیکھیں گے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہوگا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوگا. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے خاص طور سے موبائل میں ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے سے جو ہے بالکل پرہیز کریں. ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے، اور روزے کی حالت میں تو اور زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. بلکہ اس میں کثرت کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، اور کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. اور اسی طریقے سے استغفار کا اہتمام کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا تو یہ پڑھیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، اس کو پڑھیں. اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس بندے پر نازل ہوتی ہے. اپنے لیے دعا کریں اور پورے ملک کے لیے دعا کریں، پورے عالم کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں سب کے سامنے یہ حالات ہیں. کرونا کا یہ زمانہ ہے، مہاماری چل رہی ہے اس کی، تو احتیاط اس میں کریں. جو حکومت کی طرف سے جو ہے گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اس کے اعتبار سے پابندی کریں، اور جو ہے روزے کا اہتمام کریں، اور دعا کریں اللہ سے کہ ہمارے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے اللہ اس وبا کو، اس بیماری کو ختم فرمائے. اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت یابی عطا فرمائے، انہیں اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. اور جو صحت یاب ہیں ان سب کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ سارے ایمان والوں کو اور سارے عالم کے لوگوں کو اللہ جو ہے بیماریوں سے محفوظ فرمائے. یہ جو ہے چونکہ کرونا کا زمانہ چل رہا ہے، بہرحال بہت ہی اہم سوال ہمارے محترم محمد سعدان صاحب نے کیا ہے، اور اس کا تفصیلی جواب دے دیا گیا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اس کو بھی بتلا دیا گیا. مجھے امید ہے کہ ہم جو بھی ناظرین ہوں گے انشاءاللہ اس پر اہتمام کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور پابندی کریں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال صالحہ کو اللہ پاک قبول فرمائے. اور مزید یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک سے اور پورے عالم سے اس کورونا کی بیماری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت عافیت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.